نماز کے 40 فائدے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کو پڑھنے سے اللہ تعالی ہم کو کیا کیا دیتا ہے اس کے بارے میں جانکاری نہیں۔ اس لیے آج نماز کی فضیلت اور فائدے بتانے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ یہاں پر 5 وقت کی نماز کی فضیلت ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ اسلام میں جتنے بھی نفل نماز ہوتے ہیں جو فجر اور عشاء کے علاوہ بھی پڑھا جاتا ہے، ان سبھی کا فضیلت اور فائدے یہاں پر سیکھنے کو ملنے والا ہے۔ نفل نماز اسے کہتے ہیں جس کو پڑھنے سے بہت ساری فضیلتیں ملتے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہی نہیں۔ اس کے لیے آپ کو ان کا فائدے نیچے اسٹیپ بائی اسٹیپ ملنے والا ہے۔ 40+ نماز پڑھنے کی فضیلت جانیں۔ یہاں پر آپ کو 40 سے بھی زیادہ نماز کی فائدے اور فضیلت جاننے کو ملے گا، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ نماز پڑھنے سے صرف 40 فائدے ہی ملے گا۔ یہاں پر تو کچھ ہی بتایا جا رہا ہے، کیونکہ نماز پڑھنے والوں کو تو اللہ تعالیٰ اتنا کچھ دیتے ہیں کہ وہ سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ تو چلیے جانتے ہیں۔ پہلا ہے، جو شخص 5 وقت کی فرض نمازیں تمام شرطوں کے ساتھ صحیح وقتوں پر پابندی سے ادا کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ دوسرا، اسلام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب چیز وقت پر نماز پڑھنا ہے، اور جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز دین کا ستون اور مومن کا نور ہے۔ شعب الایمان۔ 3 نمبر پر ہے، جب آدمی کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس آدمی کے بیچ سے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ 4 نمبر، جب آدمی زمین کے جس حصے پر نماز پڑھنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فرق کر دیتا ہے۔ 5واں، جب مسلمان 5 وقتوں کی نماز پابندی سے ادا کرتا ہے تو شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نماز میں کوتاہی یعنی چھوڑنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر دلیر ہو جاتا ہے۔ 6 نمبر پر ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر یہ صحیح ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور یہ بگڑی تو سبھی بگڑیں گے۔ 7 نمبر پر ہے، جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے آزاد ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ 8 نمبر پر ہے، جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اور رکوع سجدے وضو وغیرہ کو خوب اچھی طرح سے پورا کرتا ہے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ 9 نمبر پر ہے، جو شخص صبح کو نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ 10 نمبر، جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری طرح سے توجہ فرماتے ہیں، اور جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ 11 نمبر پر ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی ہے، اور اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتے کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں اور کوئی سجدے میں ہیں۔ 12 نمبر پر، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا، اور اگر فرض نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب ہوگا، اور اگر نماز درست نہیں ہوئی تو وہ ناکام ہوگا۔ 13 نمبر پر، حضرت عبیدہ بن صامت سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے 1 سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے 1 نیکی لکھ دیتا ہے، اور 1 گناہ مٹا دیتا ہے، اور 1 درجہ بلند کر دیتا ہے۔ 14 نمبر پر ہے، جو شخص ہر روز 12 رکعت سنت غیر مقیدہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں 1 گھر بنائیں گے۔ 15 نمبر پر ہے، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے یعنی فجر اور عصر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ یہ صحیح بخاری حدیث 574، صحیح مسلم حدیث 635 میں ہے۔ 16 نمبر پر حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر معراج میں 50 نمازیں فرض ہوئی، پھر کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی۔ آخر میں اعلان کیا گیا کہ یہ محمد میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی، لہٰذا 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہی ملے گا۔ جامع ترمذی حدیث 213، سنن نسائی حدیث 449۔ 17 حضرت عمار اپنے
والد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، سکھاؤ، اور 10 سال کی عمر میں نماز نہیں پڑھنے پر انہیں مارو، اور اس عمر میں انہیں الگ الگ بستروں پر سلاؤ۔ فجر کی نماز کی فضیلت۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ کس کس برکت فضیلت سے نوازتے ہیں، لیکن فجر پڑھنا بہت سے لوگوں کو بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ صبح میں پڑھا جاتا ہے اور لوگوں سے صبح میں اٹھا نہیں جاتا۔ لیکن ہم لوگوں کو اپنے ڈیلی لائف میں سدھار کرنے کی ضرورت ہے، جس سے صبح کی نماز کو پڑھ سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کو پہلے سونا ہوگا، تبھی صبح اٹھ پائیں گے۔ 18 بریدہ ابن الحصیب روایت کرتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیری راتوں میں مسجد کی طرف چل کر جانے والوں کو قیامت کے دن پوری روشنی کی خوشخبری دے دو۔ سنان ابو داؤد حدیث نمبر 561 میں یہ واقع ہے۔ 19 نمبر پہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے صبح فجر کی نماز پڑھ لی تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ گیا اور اس کے دن بھر کے کاموں میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 657 پہ واقع ہے۔ 20 نمبر پہ آتا ہے، ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھ لیا تو فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ بخاری شریف میں یہ واقع ہے۔ 21 نمبر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ مسلم شریف میں ہے۔ 22 نمبر پر ہے، جس شخص فجر کی نماز با جماعت پڑھ لی، اللہ رب العزت اس کے گھر میں برکت اور ہر بیماری اور ہر پریشانی اور رزق کی تنگی سے دور کر دیں گے اور اس کا چہرہ نورانی ہوگا۔ 23 نمبر پر آتا ہے، جس شخص نے فجر کی فرض جماعت کے ساتھ پڑھ لیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت ہوگا اور ہر بیماری، پریشانی، رزق کی تنگی سے محفوظ رہے گا۔ ظہر کی نماز کی فضیلت۔ 24 نمبر پر آتا ہے، روزانہ نماز ظہر کے وقت جہنم کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے۔ جو بھی اہل ایمان یہ نماز ادا کرتا ہے، اللہ کریم اس بندے سے قیامت کے دن جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ 25 نمبر پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت ہمیشہ پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 428۔ 26 نمبر پر آتا ہے، جو آدمی نماز ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت تہجد نماز کے فضیلت کے برابر ہے۔ ظہر نماز کی پابندی کرنے والا بہت سکون اور محسوس کرتا ہے اور روز دن بھر کی کام میں دھیان لگاتا ہے۔ اس لیے ظہر نہیں پڑھنے آتا ہے تو ظہر کی نماز کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ عصر کی نماز کی فضیلت۔ بہت ساری حدیثوں میں عصر اور فجر کی فضیلت سب سے زیادہ آیا ہے، اسی لیے ہم سب چاہیے کہ عصر نماز قائم کرے اور ان کے فضیلت جانے۔ 27 نمبر، جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے اس کا نقصان ایسا ہوگا یا اس کو صدمہ یا افسوس ایسا ہوگا جیسے کہ سارے رشتہ دار مر گئے اور پورا مال و دولت لٹ گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 552۔ 28 نمبر پر آتا ہے، جو آدمی عصر ادا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اچھی صحت عطا فرماتے ہیں، اور جس نے عصر نماز چھوڑ دی اس کا سب کچھ لٹ گیا اور برباد ہو گیا۔ 29 نمبر پر آتا ہے، ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی یعنی فجر اور عصر کی نماز تو فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ 30 نمبر پر آتا ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، یہ نماز تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی فرض کی گئی تھی مگر انہوں نے اس کو ضائع کر دیا، لہٰذا سنو، جو اس کو پابندی سے پڑھتا رہے گا اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ 31 نمبر پر آتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ عصر کی نماز کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے، دن کے فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں اور رات کے فرشتے واپس آتے ہیں۔ جب دن کے فرشتے واپس آسمان کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتوں سے معلوم کرتے ہیں کہ میرے بندہ کیا کر رہا تھا۔ تب فرشتے تعریف کرتے ہیں کہ اے اللہ، آپ کے بندہ نماز میں مشغول تھا۔ 32 نمبر پر آتا ہے، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے لیے یہ وقت پڑھائی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے،
ایسے میں آپ اس وقت نماز پڑھ کر میتھ جیسے کٹھن سبجیکٹ کو پریکٹس کر سکتے ہیں۔ 33 نمبر، ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جمعے کے دن عصر سے مغرب کے بیچ میں مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس لحاظ سے آپ عصر سے مغرب کے درمیان تلاوت کیا کریں اور اس کے بعد دعائیں مانگا کریں۔ آپ کی دعائیں انشاءاللہ قبول ہوگی۔ مغرب کی نماز کی فضیلت۔ مغرب کی نماز کی بھی بہت فضیلت والی ہے، جس کا کچھ فضیلت نیچے بتانے جا رہا ہوں، آپ دھیان سے پڑھیں اور سمجھیں۔ 34 نمبر، گندے جنات، ہوائی اثرات اور شیطانوں سے حفاظت۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس میں آقا کا فرمان ہے، لوگوں جب سورج ڈوبتا ہے تو اس وقت شیطان اور تمام شیطانی چیزیں باہر نکل آتی ہے۔ اگر تم لوگ ان سے بچنا چاہتے ہو تو اس وقت مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ جب تم مغرب کی نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے تمام سرکش شیاطین اور گندے جنات وغیرہ سے تمہاری حفاظت فرما دیں گے۔ 35 نمبر پہ آتا ہے، اگر کوئی شخص مغرب کی نماز پڑھ کر سورہ مزمل کی تلاوت کریں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی، اور اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ 36 نمبر پہ آتا ہے، مغرب کی نماز پڑھنے سے آپ کی عصر سے مغرب کے درمیان کیے گئے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 37 نمبر پہ آتا ہے، جو شخص مغرب کی نماز پڑھے گا تو وہ اپنی اولاد سے نفع حاصل کرنے والا ہوگا اور اس کی اولاد سے اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ 38 نمبر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مغرب ادا کرے گا تو اس کو نیک اولاد ملے گا۔ عشاء کی نماز کی فضیلت 29 نمبر پر ہے، جس آدمی نے عشاء کی نماز کی جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور جس نے فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھ لی، وہ بنتا ایسے ہے کہ جیسے اس نے ساری رات نماز پڑھی۔ 40 نمبر، عشاء کی نماز لمبی ہوتی ہے جس سے اس کو پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن اس کی فضیلت بہت ہے کیونکہ اللہ کو لمبی رکعتیں پسند ہے۔ آپ لوگ پہلی بار چینل پڑھا ہے تو اللہ و رسول کا اور دین کا چیز سیکھنے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لو اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔